السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہ الاولین والآخرین واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ المبعوث رحمۃ للعالمین صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی صحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ معزز ناظرین و مشاہدین و مشاہدات، آج ایک چھوٹا سا ٹاپک لے کر کے میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہاں الجبیل دعویٰ سینٹر میں الحمدللہ جو بچے انگلش میڈیم سے یا عصری اسکولوں میں پڑھتے ہیں، اس کے لیے یہاں پر ہفتے میں ایک بار ان کی تعلیم ہوتی ہے۔ ان کے لیے باقاعدہ ایک نصاب تیار کیا گیا ہے اردو زبان کے اندر، اور اس طریقے سے یہ ان کی باقاعدہ تعلیم ہوتی ہے الحمدللہ۔ تو آج فقہ کی تعلیم ہو رہی تھی، اس کے سبجیکٹ میں صلاۃ کا لغوی معنی کیا ہے اور اس کا شرعی معنی کیا ہے، آج یہ ہمارا ٹاپک تھا۔ اور پھر صلاۃ کی اہمیت اور نماز میں صلاۃ کا مقام اور صلاۃ چھوڑنے کا حکم کیا ہے، ان سارے ٹاپک پر آج ہماری گفتگو تھی۔ تو میں نے محسوس کیا کہ صلاۃ کا شرعی معنی کیا ہے یا لغوی معنی کیا ہے، جہاں طلباء کے لیے جاننا ضروری ہے وہیں عوام کو بھی جاننا چاہیے۔ اس لیے یہ موضوع میں نے آج چھیڑا کہ مختصر طور پر میں عام لوگوں کو بتاؤں کہ صلاۃ کسے کہا جاتا ہے۔ صلاۃ کے لغوی معنی ہوتے ہیں، یا لغت میں صلاۃ کہتے ہیں دعا کو۔ صلاۃ کا لغت میں جو معنی بیان کیا جاتا ہے اس کے بہت سارے معنی ہیں، انہی معنی میں سے ایک معنی کیا ہے؟ دعا ہے۔ اور شریعت کی اصطلاح میں صلاۃ کا جو معنی ہے یا جو شرعی اس کی اصطلاح ہے، جب ہم صلاۃ کہتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں لوگ صلاۃ کا ترجمہ نماز سے کرتے ہیں۔ عام فہم لوگوں کو یا عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن صلاۃ کا ترجمہ نماز سے کرنا، اس کے اندر وہ جامعیت نہیں ہے جو لفظ صلاۃ کے اندر پایا جاتا ہے۔ اور یہ شرعی اصطلاحات ہوتی ہیں، شرعی مصطلحات کا ترجمہ انسان کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سب وحی کا حصہ ہیں۔ یہ سارے الفاظ قرآن و سنت کے اندر استعمال کیے گئے ہیں، لہذا ان کا ترجمہ اگر نہ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا اور لوگ سمجھ جائیں گے۔ جیسے بہت سارے شرعی مصطلحات کا ترجمہ نہیں کیا گیا، زکوٰۃ کا ترجمہ نہیں کیا گیا، صدقے کا ترجمہ نہیں کیا گیا، عمرہ ہے، اس طریقے سے حج ہے، ان سب کا ترجمہ نہیں کیا گیا۔ جب ہم لوگوں سے حج کہتے ہیں لوگ سمجھ جاتے ہیں، زکوٰۃ استعمال کرتے ہیں لوگ سمجھ جاتے ہیں، تو ایسے ہی صلاۃ کا بھی ترجمہ اگر نماز سے نہ کیا جاتا اور لفظ صلاۃ ہی استعمال کیا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا۔ ایسی صوم ہے، صوم کا ترجمہ لوگوں نے روزہ کر دیا، حالانکہ جو صوم کا معنی ہے اس کے اندر جو جامعیت ہے اور شمولیت ہے وہ روزے کے اندر وہ معنی نہیں آ پاتا ہے، کیونکہ ترجمہ کبھی بھی جو اصل ہوتا ہے اس کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس کا ترجمہ نہیں کرنا چاہیے اور لوگوں کو انہی شرعی مصطلحات کا استعمال کرنا چاہیے جو کتاب و سنت کے اندر استعمال ہوئی ہے۔ بہرحال صلاۃ کا مطلب یہ ہے، شریعت کی زبان میں صلاۃ کہتے ہیں کہ مخصوص اوقات میں مخصوص اقوال اور افعال کے ذریعے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، اسے صلاۃ کہا جاتا ہے۔ اس کی شروعات اللہ اکبر سے ہوتی ہے اور اختتام اس کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر ہوتا ہے، اس کو صلاۃ کہا جاتا ہے۔ جو چیزیں معروف ہوتی ہیں اس کا معنی بیان کرنا یا اس کی تعریف کرنا قدرے مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر اس کی تعریف کر دی جائے تو انسان کے ذہن میں وہ معنی ہمیشہ کے لیے پیوست ہو جاتا ہے اور اس کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس لیے صلاۃ کا جو ہم نے معنی بیان کیا ہے، اس کی تعریف کی ہے، وہ یہ کی ہے کہ مخصوص اوقات میں، میں تھوڑی شرح کر دیتا ہوں تاکہ اور زیادہ واضح ہو جائے۔ مخصوص اوقات کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا وقت مخصوص ہے، مقرر ہے۔ اللہ کے ارشاد ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کو اللہ رب العالمین نے وقت کے ساتھ فرض کیا، لہذا نماز کو وقت سے پہلے پڑھنا یا وقت کے بعد پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو
نماز کی شروط میں سب سے اہم جو شرط ہے وہ وقت کا ہے، اور وقت آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ باقی جو شرطیں ہیں اگر وہ شرطیں نہ پائی جائیں، انسان کے پاس مجبوری ہو تو شرطیں ساقط ہو جاتی ہیں۔ جیسے انسان اگر صحرا میں ہے اور قبلہ نہیں پتہ کر سکا اور نماز پڑھ لیا اور قبلے کی طرف اس نے رخ نہیں کیا تھا، اس کی نماز ہو جائے گی۔ ایسی مان لیجئے انسان نماز کے اندر قیام کرنا یہ رکن ہے، اگر انسان قیام نہ کر سکے بیماری کی وجہ سے تو بیٹھ کر کے نماز پڑھتا ہو۔ ایسی آپ دیکھیں وضو کا مسئلہ ہے، اگر انسان وضو نہیں کر سکتا ہے اور یا وضو کرنے کے بعد بھی اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو نماز پڑھے گا، حالانکہ وضو اس کا نہیں ہے، اس کو گیس کی بیماری ہے یا ہوا خارج ہوتی رہتی ہے یا پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں یا عورت کی شرمگاہ سے خون آتا ہے، تو نماز پڑھے گی وضو کر کے۔ عورت مرد بھی نماز پڑھیں گے جن کے ساتھ ہی بیماری ہے، لیکن وہ طہارت کے حکم میں ضرور ہوں گے، لیکن قطرات آنے سے پیشاب کے یا پیشاب کے راستے سے خون آنے سے انسان ناپاک ہو جاتا ہے، لیکن مجبوری کی صورت میں ان کو نماز پڑھنا ہے، اسی حالت میں نماز پڑھیں گے وہ۔ تو یہ جو شروط ہیں وہ شروط ایسی ہیں اوقات کو چھوڑ کر کے کہ اگر وہ شرطیں نہ پائی جائیں مجبوری کو جیسے وہ چیز جائز ہو جاتی ہے، لیکن وقت ایسی شرط ہے جو کسی بھی صورت میں اس کو انسان نہیں چھوڑ سکتا۔ وقت سے پہلے انسان نماز کبھی بھی نہیں پڑھ سکتا، کتنی بھی بڑی مجبوری ہو، انسان وقت سے پہلے یا وقت کے بعد نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی موطا کے اندر نماز کے مسائل میں سب سے پہلے مواقیت کو بیان کیا، سب سے پہلے یہ بیان کیا، اور علماء نے اس کی یہی توجیہ کی ہے کہ وقت ایک ایسی شرط ہے کہ اس کو آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا۔ باقی شرطیں آگے پیچھے ہو سکتی ہیں یا مجبوری کی صورت میں ان کو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن وقت کسی بھی مجبوری میں انسان اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ وقت ہی پر نماز پڑھنا ہے، آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ اگر بیمار ہے تو بھی وقت آئے گا تبھی پڑھے گا، یہ نہیں کہ بیمار ہے لا وقت سے پہلے پڑھ لے، نہیں، مسافر ہے تو بھی وقت پہ پڑھے گا۔ اب یہ اور بات ہے کہ جو مسافر ہیں اس کی ظہر اثر کی نماز چونکہ ملتی ہے، اس لیے ان کے لیے جمع تقدیم اور جمع تاخیر جائز ہے۔ ایسے مغرب اور عشاء ہے کہ مغرب کے وقت میں عشاء پڑھ لیں یا عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء پڑھ لیں، تو یہ چیز ہے، لیکن وقت ہی پہ پڑھنا ہے اور مسافر کے لیے وقت ہوتا ہے۔ تو مخصوص اوقات میں مخصوص اقوال کیا ہیں؟ انسان نماز اللہ اکبر سے شروع کرتا ہے، قیام کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے، یہ قول ہے، زبان سے انسان اس کو ادا کرتا ہے، رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتا ہے، اس طریقے سے رکوع کے اندر دعا کرتا ہے، قول ہے یہ، سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے جب انسان اپنے رکوع سے سر اٹھاتا ہے، رکوع میں سجدے میں جاتا اللہ اکبر کہتا ہے، سجدے کی دعا پڑھتا ہے، تشہد میں دعائیں پڑھتا ہے، تحیات للہ و صلوات جو دعائیں آتی ہیں آپ سب کو، تو یہ سب مخصوص اقوال ہو گئے، یہ سب کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ رکوع کے اندر دعا کرنا واجب ہے، انسان کے لیے ضروری ہے دعا کرنا، تو اس طریقے سجدے کے اندر دعا کرنا ضروری ہے، التحیات وغیرہ سب یہ واجبات میں سے ہیں، فرائض ہیں، ان کا کرنا ضروری ہے۔ تو مخصوص اقوال، مخصوص افعال کیا ہے؟ مخصوص افعال کچھ افعال ایسے جو خاص ہیں جن کو ہمیں نماز میں کرنا ہے، وہ کیا ہیں؟ جیسے قیام کرنا، رکوع کرنا انسان کا، سجدہ کرنا، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا، اس طریقے تشہد میں بیٹھنا، تشہد کرنا، یہ سب افعال ہیں، اعمال ہیں سارے کے سارے، ان کو انسان کو کرنا ہے۔ الا یہ کہ اگر انسان کے پاس بہت بڑی مجبوری ہے کہ انسان رکوع اور سجدے نہیں کر سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، تو اس صورت میں انسان لیٹ کر کے نماز پڑھے گا، لیکن وہ بھی تشہد کی حالت میں دعا پڑھے گا، تشہد کی، رکوع کی حالت میں جب انسان جاتا ہے جو دعائیں ہوتی ہیں وہ دعائیں پڑھے گا وہ، لیکن اس کا طریقہ بدل جائے گا، وہ لیٹنے کی حالت ہی میں نماز پڑھے گا۔ تو یہ مخصوص افعال ہو گئے، تو اللہ رب العالمین کے بعد کرنا مخصوص اوقات میں مخصوص اقوال اور مخصوص افعال کے ذریعے اللہ رب العالمین کے بعد کرنا، اسے نماز کہا جاتا ہے، صلاۃ کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے یہ عبادت اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر یہ بات جا کر کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی کیا دلیل؟ اس کی بھی دلیل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تحریمہ التکبیر و تحلیلہ التسلیم، کہ نماز کے اندر حرام کر دینے والی چیز اللہ اکبر ہے اور حلال کر دینے والی چیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا السلام علیکم کہنا ہے۔ انسان نماز میں اللہ اکبر کے ذریعے داخل ہوتا ہے اور السلام علیکم کے ذریعے سے نکلتا ہے،
اللہ اکبر کے علاوہ کوئی اور لفظ انسان استعمال نہیں کر سکتا۔ نماز سے نکلنے کے لیے بھی انسان کو السلام علیکم کہنا ہے۔ السلام علیکم ہی سے انسان نماز سے نکلے گا۔ جب انسان نماز مکمل کرتا ہے اور نماز کی تکمیل ہو جاتی ہے تو انسان السلام علیکم دائیں اور بائیں طرف کہہ کر کے نماز سے نکل جاتا ہے۔ تو اللہ اکبر سے نماز کی شروعات ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کے بجائے کوئی دوسرا لفظ ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی السلام علیکم ہی لفظ استعمال کرنا ہے، یہ بھی مخصوص افعال ہو گئے، اقوال ہو گئے، ان کے علاوہ دیگر الفاظ ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ یا یہ کہ انسان نماز سے نکلنے کے لیے گفتگو کر لے کہ ہم نے گفتگو کر لیا گویا کہ نماز سے نکل گئے، نہیں کر سکتا۔ اس کو نماز سے نکلنے کے لیے السلام علیکم ہی کہنا ہے۔ نماز جب مکمل ہو جائے گی تو اگر نماز انسان کی مکمل نہیں ہوئی ہے اور کسی وجہ سے انسان کو نماز توڑنا پڑتا ہے تو اسی صورت میں اس کو السلام علیکم نہیں کہے گا۔ جیسے فرض نماز کے لیے جماعت کھڑی ہو گئی اور ایک انسان سنت نماز پڑھ رہا تھا، ابھی پہلی رکعت کے اندر تھا یا دوسری رکعت میں تھا وہ، اور نماز شروع ہوگی، جماعت قائم ہو گئی، اس کو چاہیے کہ اپنی سنت توڑ کر کے جماعت میں شامل ہو جائے، فرض نماز میں شامل ہو جائے، کوئی بھی سنت ہو، چاہے فجر کی سنت ہو، کوئی بھی سنت ہو۔ اب وہ کیا سلام پھیرے گا؟ نہیں، کیونکہ یہاں نماز ختم نہیں ہوئی ہے، نماز ادھوری کر کے وہ نکل رہا نماز سے، لہذا اس میں السلام علیکم کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان خود بخود اپنی نماز توڑ کر کے جا کر کے جماعت میں شامل ہو جائے گا، صف کے اندر شامل ہو جائے گا۔ لیکن جب نماز اختتام کو پہنچے گی تو ایسی صورت میں نماز سے نکلنے کے لیے انسان کو السلام علیکم کہنا ضروری ہے۔ گفتگو کے ذریعے سے انسان نماز سے نہیں نکل سکتا ہے، یا انسان کھڑا ہو گیا چلنا پھرنا شروع کر دیا نہیں نکل سکتا ہے، یا انسان اپنا وضو توڑ دے جان بوجھ کر کے، اس سے بھی اس کی نماز باطل ہو جائے گی اور وہ نماز اس کی مکمل نہیں ہوگی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ السلام علیکم کہے تبھی انسان نماز سے نکل سکتا ہے۔ اگر وہ جان بوجھ کر کے نماز میں کھڑا ہو گیا، نماز سے نکلنے کی نیت سے نہیں نکل سکتا ہو، یا اس طریقے سے چلنا پھرنا شروع کر دیا، اس کی نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ یہ ساری چیزیں نماز کی مبطلات ہیں، نماز کو باطل کر دینے والی چیزیں ہیں۔ لہذا السلام علیکم کے ذریعے سے انسان نماز سے نکلتا ہے، تو اسے صلاۃ کہا جاتا ہے۔ مخصوص اوقات میں مخصوص اقوال اور مخصوص افعال کے ذریعے خالصتاً اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کرنے کا نام صلاۃ ہے۔ اللہ اکبر سے اس کی شروعات ہوتی ہے اور السلام علیکم پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ پہلی بار جب اللہ اکبر کہتے ہیں اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ پہلی بار جب اللہ اکبر کہتے ہیں نماز میں داخل ہونے کے لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی حدیث تکبیر تحریم محت تکبیر تحریمہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ کچھ جو چیزیں پہلے آپ کے لیے حلال تھیں وہ چیزیں اب آپ کے لیے حرام ہو گئیں۔ کچھ چیزیں جیسے کھانا پینا، چلنا پھرنا، بات چیت کرنا، حرکت کرنا بلا وجہ کے، یہ ساری چیزیں حرام ہو جاتی انسان کے لیے، اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ نماز میں داخل ہو گیا اللہ اکبر کہہ کر کے، اب اس کے اوپر کھانا پینا، چلنا پھرنا، بات چیت کرنا حرام، اس لیے اس کو تکبیرۃ الاحرام یا تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ اور السلام علیکم کے ذریعے سے انسان کی نماز ختم ہو جاتی ہے۔ لغت کے اندر میں نے کہا کہ صلاۃ کہتے ہیں دعا کو۔ اب آپ دیکھیں کہ انسان پوری نماز کے اندر دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، لیکن لفظ نماز میں آپ دیکھیں گے دعا کا معنی نہیں پایا جاتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ اگرچہ اس کا ترجمہ نماز سے کر دیا گیا اور یہ فارسی لفظ ہے، لیکن اس کا ترجمہ اگر صلاۃ صحیح سے کیا جاتا یا بتایا جاتا لوگوں کو تو زیادہ بہتر ہوتا، کیونکہ نماز کے اندر وہ معنویت نہیں ہے اور نماز کے اندر وہ معنی شامل نہیں ہے جو لفظ صلاۃ کے اندر شامل ہے۔ صلاۃ دعا کو کہتے ہیں لیکن نماز کے اندر دعا شامل نہیں ہے۔ اور صلاۃ کو صلاۃ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس کے اندر پوری دعائیں ہی رہتی ہیں۔ انسان قیام میں بھی دعا کرتا ہے، رکوع میں دعا کرتا ہے، سجدے میں دعا کرتا ہے اور تشہد میں دعا کرتا ہے، دعا ہی کرتا ہے انسان۔ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اس کے اندر بھی دعا رہتی ہے۔ انسان نماز رکوع قرات کرتا ہے، قرات کے اندر بھی بہت ساری دعائیں آتی رہتی ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ دعا ہی ہے سمجھ لیجئے، جو انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کی بات کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ دعا کا معنی صلاۃ کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو یہ صلاۃ کا اصطلاحی معنی ہے، یہ صلاۃ کا شرعی معنی ہے۔ اگر کوئی ہم سے پوچھ لے کہ صلاۃ کسے کہتے ہیں تو ہم اس کو بتا دیں کہ صلاۃ مخصوص اوقات میں مخصوص اقوال
اور مخصوص افعال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا نام صلاۃ ہے، جو اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر کے علاوہ کسی اور لفظ سے نماز میں انسان شریک نہیں ہو سکتا، یعنی انسان اللہ اکبر کی بجائے کہ الحمدللہ، استغفر اللہ کہے، یا اللہ اجل کہے، یا اللہ ارفع کہے، یا اور کوئی لفظ کہہ دے، نہیں، یہ السلام علیکم ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا لفظ کہے، نہیں کیسے نکل سکتا نماز سے، چاہے کوئی دوسرا لفظ کہے یا کچھ حرکت کر بیٹھے، اس سے انسان نماز سے نہیں نکل سکتا۔ اس پر اجماع ہے، مسلمانوں کا عمل ہے، اللہ کے رسول کے زمانے سے لے کر کے آج تک اسی پر عمل ہوتا چلا آ رہا ہے، اس میں کسی نے کوئی مخالفت نہیں کی کسی بھی زمانے کے اندر۔ اللہ اکبر سے نماز شروعات اور السلام علیکم پر نماز کا اختتام، اور یہ حدیث سے بھی اس کا ثبوت، اور اجماع سے بھی اس کا ثبوت ہے، کیونکہ اس کی شروعات اسی طریقے سے ہوتی ہے اور اختتام اسی پر ہوتا ہے۔ تو اس کو صلاۃ کہتے ہیں۔ میں نے مناسب سمجھا کہ جو عام لوگ ہیں ان کو بھی اس طرح کی باتوں کا علم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ علم ہے کتاب اللہ اور سنت رسول کا دین کا، لہذا یہ علم بھی عام لوگوں کے پاس بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Mask